اچھی کتابیں ہماری اندر کی دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ آج کل کے برعکس پرانے زمانے میں ہر کسی کو کتابوں تک رسائی نہیں تھی۔ کتابیں ہمیں امیجنیشن کی دنیا میں لے جاتی ہیں اور اس دنیا میں سیکھے ہوئے لیسنز ہماری پریکٹیکل زندگی میں بھی اتنے ہی مفید ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے خطے کے لوگوں کو اس دور میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنا علم بہتر کرنا ہوگا، اور اچھی کتابیں پڑھنا علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کئی صدیوں پہلے ایک قدیم چینی فلسفی نے دانائی سے بھرپور اقوال کا ایک مجموعہ مرتب کیا۔ یہ مجموعہ زندگی کے 5 تعلقات کو اخلاقی اصولوں کے ذریعے منظم کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا تھا۔ وہ 5 تعلقات ہیں: حکمران اور رعایا کے مابین تعلقات، والدین اور بچوں کے مابین تعلقات، بھائی کے بھائی سے تعلق، شوہر اور بیوی کا تعلق، اور دوست کا تعلق۔ اس عظیم شخصیت کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ کنفیوشس 479 سے 551 BC کے درمیان رہنے والے ایک فلسفی اور سیاست دان تھے۔ کنفیوشس شی یعنی اشرافیہ طبقے میں پروان چڑھے۔ انہوں نے کئی سال ان دانا اقوال کو مرتب کرنے میں گزارے تاکہ افراد کو ان کے روزمرہ زندگی میں اخلاقی اصولوں کے مطابق رہنمائی فراہم کی جا سکتے۔ خدا جانتا ہے آج کل کے دور میں ہم لوگوں کو ان تعلیمات کے مجموعے کی بہت ضرورت ہے۔ انٹیلیکٹ کا مطلب ہے ادب کا کوئی ٹکڑا یا اقتباس۔ کنفیوشس کے معاملے میں ان کی تعلیمات کا یہ مجموعہ اخلاقی اور اصولی گفتگو کی شکل میں ہے۔ کنفیوشس کے انٹیلیکٹس ایک فلسفی اور اس کے شاگردوں کے درمیان مکالمے کے ٹکڑے ہیں، اور آخرکار یہ کنفیوشین سوچ اور کنفیوشین تعلیمات بن گئے۔ انٹیلیکٹس کو کنفیوشس کے پیروکاروں نے تقریباً 221 BC 221 BC میں مرتب اور تحریر کیا، اور یہ کنفیوشس خیالات کی سب سے نمایاں تصنیف شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ آج بھی چینی ثقافت اور مشرقی ایشیا پر زبردست اثر ڈال رہے ہیں۔ بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ انٹیلیکٹس کو بعد میں ہان خاندان کے دوران اپنی حتمی شکل میں امپروو کیا گیا تاکہ یہ چینی ثقافت کا ایک مرکزی سبجیکٹ بن سکیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انٹیلیکٹ کو تقریباً 2000 سال تک چینی تعلیم کا ایک بنیادی کام کے طور پر شمار کیا جاتا رہا۔ انٹیلیکٹس کو 20ویں صدی کے اوائل تک سرکاری طور پر سول سروس کے امتحانات میں بھی استعمال کیا جاتا رہا، لیکن 1960 کے ثقافتی انقلاب کے دوران انہیں کچھ ناپسند کیا گیا۔ لیکن پھر بھی کنفیوشس کے انٹیلیکٹس لاکھوں چینیوں کی اخلاقیات اور ان کے خیالات کو تشکیل دیتے رہے۔ وقار، انصاف پسندی اور والدین کے احترام جیسے مرکزی اقدار کو برقرار رکھتے رہے۔ کنفیوشزم کے اہم تصورات میں سے ایک تصور رین ہے، جو اخلاقی اقدار کا ایک سیٹ ہے جن میں مہربانی، احسان، انسانیت، بے غرضی اور بھلائی شامل ہے۔ انٹیلیکٹس سکھاتے ہیں کہ گفتگو، عمل اور سوچ میں رین کو کیسے پریکٹس کیا جائے، کیسے عاجزی، خود احتسابی، انکساری اور نفس اور خود پر قابو رکھنے جیسی اہم صفات کو اپنایا جائے۔ یہاں تک کہ بائبل کے کچھ سنہری اصول کے چینی مساوی بھی ہیں، جیسا کہ دوسروں کے ساتھ وہ نہ کرو جو تم اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے۔ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے انٹیلیکٹس آف کنفیوشس مختلف ٹرمز استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ٹرم ہے جنزی۔ جنزی سے مطلب ایک مثالی، اخلاقی اور قابل شخص ہے، جبکہ ایسی ہی ایک ٹرم ڈاؤ ہے، جس کا مطلب ہے کہ عمل کے کوئی ایسا فن یا ایسی تعلیم ہونا اور اس کو دوسروں کو سکھانا۔ یونگ کا مقصد وفاداری، ژن قابل اعتماد ہونے کے لیے، اور جنگ عزت اور توجہ کے لیے۔ اسی طرح ژاؤ بزرگوں کی فرما برداری کے لیے اور یونگ بہادری یا دلیری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اینالیٹکس افراد کی زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرتے ہیں، بشمول سیلف اویئرنیس یعنی خود آگاہی، جیسے کہ ایسے دوست نہ رکھو جو تمہارے برابر نہ ہو۔ کنفیوشس تعلیم کی اہم خصوصیت مطالعے اور علم حاصل کرنے پر زور دینا تھی۔ جب تم کسی چیز کو جانتے ہو تو اس کا اعتراف کرو کہ تم اسے جانتے ہو، اور جب تم کسی چیز کو نہیں جانتے تو اس کا اعتراف کرو کہ تم اسے نہیں جانتے۔ یہی تو نالج ہے۔ اینالیٹکس کنفیوشس کے 4 عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور یہ گزشتہ 2000 سالوں سے چین میں سب سے زیادہ مطالعہ کی جانے والی کتاب ہے۔ دانش، فلسفہ اور سماجی اخلاقیات کا یہ خوبصورت امتزاج آج بھی چینی ثقافت اور اقدار پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ نہ صرف چینی اقدار پر بلکہ کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے تمام لوگوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ کنفیوشس سے بہت سے اقوال ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ never impose on others what you would not choose for yourself۔ ہاں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا اپنے کیریئر کے آغاز میں ہیں تو یہ کنفیوشن کوٹ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand۔ یہ کوٹ گو کہ کنفیوشس سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ یہ کوٹ ژن زی کا ہے، جو کہ ایک کنفیوشن اسکالر تھے۔ کیا آپ کو اینالیٹکس آف کنفیوشس کا پہلے سے پتا تھا؟ پلیز کامنٹس میں اپنے پسندیدہ کوٹ ہم سے شیئر کریں۔ شکریہ۔